اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیوں اور رحمتوں سے نوازے۔ آج کی اس ڈسکشن میں ہم تاریخی تسلسل کے ساتھ کامیابی اور ناکامی کا جو کرائٹیریا ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام جو دین الہی ہے، الہامی دینوں میں آخری دین ہے، فائنل ورژن ہے انسانیت کے لیے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا جو آخری انسان آئے گا اس تک کامیاب انسان کس کو ٹھہراتا ہے، اور کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ اسلام کیا دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد آئی اور آدم علیہ السلام سے ہی یہی کام شروع ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کی شریعت کو فالو کرنا یہی کامیابی کا کرائٹیریا تھا۔ آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے لوگوں کو یہ تبلیغ کی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اپنی ساری اولاد کو، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے اور جتنی بھی کائنات پھیلی، یہ انسان پھیلے، بشر جتنے بھی آئے یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی تبلیغ کی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو جھٹلا دیا تو وہ کشتی سے اتر گئے، اور کامیابی کی کشتی پہ وہی لوگ بیٹھے جن کے پاس لا الہ الا اللہ کا خزانہ تھا، جن کے پاس لا الہ الا اللہ کا یہ گہنا نہیں تھا، یہ خزانہ نہیں تھا، یہ راز نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں تھی۔ وہ کشتی میں نہیں بیٹھ سکے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہو یا اپنی بیوی ہو، لیکن وہ ان کے ساتھ نہ آئے، وہ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھ سکے، اس پہ ایمان نہ لا سکے، اس کلمے کی قدر نہ کر سکے، تو وہ گر گئے، غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی ایک بڑھیا جو سود کاٹ رہی ہے، نوح علیہ السلام اپنی کشتی پہ بٹھانا اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو جانتی اور مانتی تھی، وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتی تھی۔ ساری دنیا غرق ہو جاتی ہے، لیکن جب نوح علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے کہ وہ بڑھیا تو رہ گئی، اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ اپنا سود چرخہ کاٹ رہی ہے، تو وہ اس وقت کہتی ہے کہ طوفان تو آ گیا، لیکن اے نوح تو مجھے بھول سکتا ہے، لیکن جس رب کی توحید پہ میں یقین کر بیٹھی ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ، جس اللہ کو میں ایک مانتی ہوں، الہ مانتی ہوں، معبود مانتی ہوں، وہ مجھے نہیں بھول سکتا۔ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں، تو انہوں نے آتش میں جا کے لوگوں کو یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ والوں کے لیے یہ آتش گل گلزار بن جاتی ہے۔ آگ جلانے والے تو برباد ہو گئے، لیکن آگ کے اندر لا الہ الا اللہ کی معرفت رکھنے والا انسان اور اس کی نسل آج تک دنیا میں چل رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو اس لا الہ الا اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے للکارا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے اگر چھری کے نیچے بھی آزمائش کے طور پہ آ جائیں تو اللہ ان کی جگہ دمبے کو ذبح کروا دیتا ہے، لیکن ان کی نسل قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ جس لا الہ الا اللہ پہ یہ یقین کرنے والے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ والی شخصیت ان کو کبھی بھی کنویں کے اندر گرنے نہیں دے گی۔ یوسف علیہ السلام کی نسل چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ یہ کام ختم نہیں ہوا۔ وقت کے انبیاء اور رسول لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، اور جو ان کو مانتے رہے وہ کامیاب ہوتے رہے۔ جنہوں نے نہ مانا ان کے پاس مادی وسائل زیادہ ہوں، بظاہر مال و متاع زیادہ ہو، لیکن وہ ناکام ہو گئے، ناکامران ہو گئے، اور ان کی نسلیں ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ ماننے والے تھے وہ تو بچ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی معرفت رکھ کے آسمانوں پہ چلے گئے، اور وہ صلیب کے پجاری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کی جو تبلیغ ہے، اس کو فاران کی چوٹی سے جب بلند کیا، وہ غار حرا کی خلوتوں میں اس لا الہ الا اللہ کو اپنے باطن کے اندر رچا بسا کر پھر مخلوق کے اندر جب تقسیم کرنا شروع کر دیا، تو جو بھی لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ گئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان لیا، وہ تو تاریخ میں تا ابد آباد ہو گئے، ان کی نسلیں رہ گئی۔ لیکن جنہوں نے نہ مانا
وہ اگر وقت کے حکم کے باپ تھے ان کو حکما کا باپ کہا جاتا تھا یا حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، ابو الحکم کہا جاتا تھا یا ابو الحکم کہا جاتا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ پہ ایمان نہیں لائے تو وہ ابو جہل بن گئے اور قیامت تک کے لیے ضلالت کے گڑھے میں گر گئے۔ دوسری طرف حسینوں کا بے تاج بادشاہ عرب میں جس کو کہا جاتا تھا ابو لہب، جس کے گال سرخ تھے، اس نے اس لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کو جھٹلا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کے نہیں آیا تو وہ غرق ہو کے رہ گیا۔ قیامت تک قرآن مجید کی سورت تبت یدا ابی اس پہ لعنت برساتی رہے گی، اور اس کی نسلوں کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر مانوی نسل آپ کی توحید پہ آ جائے، ابو لہب کا بھی بیٹا اگر کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ جائے، تو پھر وہ اس کا بیٹا نہیں رہتا بلکہ محمد رسول اللہ کا سپاہی بن جاتا ہے۔ ہم جس اولاد کا ذکر کر رہے ہیں وہ مانوی، وہ نظریاتی اولاد ہے، وہ اولاد جو آج بھی طاغوت بنی کھڑی ہے، آج بھی لا الہ الا اللہ کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، راستے بند کر رہی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ والے دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں وہ پرسکون رہتے ہیں۔ وہ ہندوستان کے اندر اگر حجاب سے کوئی روکتا ہے تو وہاں بھی وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر لنکا میں حاجیوں کو لوٹا جائے تو وہ 17 سال کا محمد بن قاسم لا الہ الا اللہ کا پرچم تھامے ہوئے آ جاتا ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے پرچم کی جو اصلی آبیاری کی ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کربلا کے اس ریگستان کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کو اس طرح بلند کیا کہ یزیدیت مٹ گئی، طاغوت مٹ گیا، سامراج مٹ گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی یہ صدا قیامت تک بلند ہو گئی۔ آج بھی محراب و منبر سے جو لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، جو دنیا کے چاروں براعظموں میں اللہ کی توحید اور محمد علیہ السلام کی رسالت بلند ہوتی ہے، تو یہ کربلا والوں کی اس عظیم قربانی کا استعارہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دکھا دیا کہ لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، فتنہ تاتاریت ہو تو اس کے خلاف شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا اور امت کو پھر سرخرو کر دیا۔ ہندوستان میں اگر دین الہی کا نام نہاد وہ فتنہ اکبر بادشاہ کا نام نہاد دین الہی، جس نے لبرلزم کی بنیاد رکھی، وہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والا تھا، اس کے خلاف امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کو سربلند کر دیتے ہیں اور ہندوستان میں پھر اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ وہ راجستھان کے علاقے میں اگر گائے کو پوجنے والے اور مندر کے پجاری لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس ساز اور سر کو لا الہ الا اللہ کے تابع کر دیتا ہے اور ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔ وہ سومنات کے مندروں میں اگر لا الہ الا اللہ کی مخالف بیٹھے ہوئے ہیں تو محمود غزنوی آتا ہے اور 17 حملے کر کے لا الہ الا اللہ کے علم کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کے سپر پاور رشیا ہو یا امریکہ ہو جو مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے خلاف لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرنے والے ہمیشہ کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ اپنی تمام تر بشری اور مادی حامیوں کے باوجود روحانی طور پر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو مضبوط کر دیا، یعنی اس نے اپنے آپ پہ یہ نافذ کر لیا کہ جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور نظام کو اپنانا ہے تو محمد علیہ السلام کا نظام اپنانا ہے۔ جو نظریاتی طور پہ اس بات کو سمجھ گئے ان کو دنیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور پھر ہندوستان برطانوی سامراج کے خلاف اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم علامہ اقبال کی فکری تربیت کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھام لیتے ہیں، اور وہ نوجوان لیڈر جس نے زندگی اپنی بڑی سہولیات سے آراستہ گزاری لیکن لا الہ الا اللہ کی سمجھ آئی تو سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان کے مسلمانوں کا وکیل بن جاتا ہے
اور تھوڑا سا عرصہ جدوجہد کر کے ہندوستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں مدینہ ثانی کی بنیاد رکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت تھی۔ وہ کشمیر کا مجاہد سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال سے زائد عمر گزارنے کے باوجود ہندوستان کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ایک ہی بات کہتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جو بھی اس راستے سے ٹکرائے گا، وقتی طور پہ وہ جتنا بھی مضبوط ہو، وسائل سے مالا مال ہو، لیکن وہ ناکام ہو جائے گا، ناکامران ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے اگر بدر میں 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، اور کربلا میں 72 تھے ہزاروں کے مقابلے میں، آج بھی اگر وہ مادی لحاظ سے کم سہی، ان کی معیشت کمزور سہی، لیکن یہ بات دنیا بھول جائے کہ کامیابی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ملے گی۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ناکامیوں اور ناکامرانیوں کی پستیوں میں گر جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اگر کوئی چراوا کسی جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کو بلند کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعزاز اور اکرام سے نواز دیں گے، کیونکہ ہمارے اسلام نے عدل، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ نے غلامی کا خاتمہ کیا۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام نے عورتوں اور بچوں کے حقوق کی بنیاد رکھی۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے حبشہ کا وہ غلام بلال، موٹے اونٹوں والا، کالی جسامت والا، کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے فخر کے ساتھ اللہ اکبر بلند کرتا ہے کہ آج وہ دین آ گیا ہے جو مجھے عزت دے گا، مجھے اکرام دے گا۔ دنیا کے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی آہ و بقا کا اگر کوئی سہارا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظام میں ہے، اور دنیا کے ہر ظالم کی موت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج بھی مسلمان اگر اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب فرمائے گا۔ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال بات لکھی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا تھی جو ہر جالی جال اس پہ پھینکتا شکاری تو وہ یہی کہتی تھی کہ میرے پاس میرے پروں میں ایک ایسے بلیڈ لگے ہوئے ہیں کہ میں اڑتے اڑتے اڑ جاتی ہوں، میں جال کو بھی کاٹ کے رکھ دیتی ہوں۔ شکاری اس سے ڈرتے تھے کہ جال ضائع ہو جائے گا۔ ایک دن چند شکاریوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جال پھینک لیتے ہیں، ایک جال کاٹا جائے گا لیکن معلوم تو ہوگا کہ اس کے پروں میں کیا طاقت ہے۔ وہ جب جال پھینکتا ہے وہ اس جال کے اندر پھنس جاتی ہے تو پھر بھی کہتی ہے کہ میں اڑ جاؤں گی، میں جال کو کاٹ لوں گی، لیکن جال کٹتا نہیں ہے۔ شکاری مسکراتا ہے کہ تو جو زبان سے الفاظ ادا کر رہی ہے ان کا مفہوم جانتی ہی نہیں ہے کہ تیرے پروں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم طاغوت اور سامراج کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے اور نظام صرف مصطفیٰ علیہ السلام کا اپنائیں گے۔ دنیا ہم سے ڈر جاتی ہے، دنیا ڈر گئی تھی، لیکن جب ہم نے پھر اللہ کا نعرہ بلند کر کے غیروں کے آگے جھکنا شروع کر دیا، ان کے آگے کاسا لیس ہو کر بھیک مانگنے لگ گئے، اور جب نظام کی بات آئی تو اپنے محمد علیہ السلام کا نظام چھوڑ کر مغرب کا یہ چکا چوندیوں والا جو نظام ہے جو انسانیت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ہم جب اس نظام کی طرف چل گئے تو ہماری مثال بھی اس چڑیا کی طرح ہو جاتی ہے جو نعرہ تو بلند کرتی ہے لیکن اس کے کھوکھلے پن کی وجہ سے وہ پنجرے میں قید ہو جاتی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اگر گہرائی کو سمجھ جائیں، اس کے اندر ڈوب جائیں، غیروں سے مانگنا چھوڑ دیں،
غیروں کے آگے جھکنا چھوڑ دیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ آج بھی فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی فضائے بدر پیدا کرے تو صحیح، کوئی 313 نکلے تو صحیح۔ آج بھی کربل کا وہ راگزار ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ 72 ہوں لیکن سر کٹانے والے ہوں تو دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کوئی شکست نہیں دے گا۔ آئیے ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ، مادی طور پہ، روحانی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ پورے کے پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر ڈوب جائیں گے۔ ہم صرف اسلام کو اپنائیں گے، ہم محبت والے دین کو اپنائیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے ہم سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔